اور علم تو خالی برابر نہیں ہو سکتے، بلفظ دیگر عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، بلفظ دیگر دیندار اور دنیا دار برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر علم دی پہچان عطا کروائی کہ علم والے اور علم تو خالی کدے برابر نہیں ہو سکتے۔ ساڈے علماء نے جو علم والیاں دی شان بیان فرمائی اور انہاں دیاں کچھ نشانیاں بیان فرمائیاں، علماء فرماتے نے عالم ہوئے جس کے سینے وچ عشق رسول ہوئے، عالم ہوئے جڑا رسول پاک دا با ادب ہوئے، عالم ہوئے جڑا خود بھی ادب کرے تے اپنے سنن والیاں نوں بھی ادب سکھائے، عالم ہوئے جڑا خود بھی حیادار ہوئے تے اگے حیا دی تلقین کرے، عالم ہوئے جڑا خود بھی عاشق رسول ہوئے تے اپنے کول بہن والیاں نوں عشق رسول دے جام پلائے۔ یہ جتنیاں بھی عالم دیاں باتاں علماء نے لکھیاں کہ علم دے تقاضے اے نے کہ عالم با ادب ہوئے، عالم عاشق رسول ہوئے، عالم حیادار ہوئے، عالم غیرت مند ہوئے، عالم کسے دنیا دار دے اگے نہ جھکے نہ بکے نہ دبے، جھکن والا بھی نہ ہوئے، کسے دے دبایا دبڑ والا بھی نہ ہوئے، کسے دے خریدیاں بکن والا بھی نہ ہوئے، عالم ہوئے جڑا نہ جھکے نہ بکے نہ کسے دے کے دبے۔ الحمدللہ اللہ وحدہ لا شریک دا کروڑاں مرتبہ اس بات کے اوپر بھی شکر ہے کہ اسی جنہاں نوں اپنا امام منے ہیں، او امام ادب والا بھی ہے، او امام عاشق رسول بھی ہے، او امام غیرت مند بھی ہے، اور ساری زندگی نہ کدی کسی کے جھکیا ہے کہ نہ کدی بکیا ہے، سبحان اللہ، بلکہ ریاست نال پارا دا ایک نواب آپ دے کول آیا، آگے کہنے لگا احمد رضا تہاڈا قصیدہ بڑا مشہور ہے، جو تہاڈے کلام دی بڑی تاثیر ہے، تہاڈے لفظاں دا چناؤ بڑا بہترین ہے، اپنی مثال ہی تسی آپ ہو، جو کہو گے تانوں دے دیواں گا، ایک قصیدہ میری شان چ بھی لکھ دیو، قیامت تک میرا بھی نام باقی رہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اندے کہن تے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان میں ایک نعت لکھی، اور اس نعت دے مقطع اندر آپ نے یہ بات بیان فرمائی، کروں مدح اہل دول رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ آپ نے فرمایا میں گدائی اپنے نبی دی ساری زندگی کیتی ہے تے کرنی ہے، کوئی دنیا دار میرے کو اپنی تاریخ بیان نہیں کر سکتا، اگر ٹکڑے نبی دے کھاتے نے تے شانہ بھی نبی دیا بیان ہونی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے ارشاد فرمایا اگر ٹکڑے نبی دے کھاتے نے تے گیت بھی نبی دے گاواں گے، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، بس تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔
سانو ساڈے بزرگاں نے یہی عقیدے عطا فرمائے نے جے ٹکڑے نبی دے نے تے گیت بھی نبی دے ہی ہون گے سیدی اعلی حضرت کدے کسے دنیا دار دی تعریف نہیں کی تھی کدے کسے تے خریدیاں بکے نہیں کدے کسے تے دبایا آپ دبے نہیں کدی کسے تے سامنے جھکے بھی نہیں ہمیشہ سرکار کی طرف اپنا رخ رکھا ہے اور نبی پاک کی غلامی وچ ہی آپ نے اپنی زندگی گزاری عالم ہوئے جڑا با ادب ہوئے عالم ہوئے جڑا اچھی بولو عالم ہوئے جڑا با ادب ہوئے بے ادب عالم نہیں ہوتا اور کدے بھی علم بندے کو بے ادب بنانا بھی نہیں اگر علم ہوئے جڑا ادب سکھاوے با ادب بناوے اگر انسان پڑھ کے کتاباں تے بے ادب ہو جاوے ساڑھے بزرگاں نے اس علم کو علم نہیں لکھیا بلکہ اس علم کو دے واسطے ببال بیان کیتا ہے ببال ہے وہ علم کو دے واسطے اور اگر ہر علم ہی منن والا ہوتا کہ جناب وہ بھی مان لئیے وہ بھی مان لئیے وہ بھی مان لئیے وہ دے پیچھے بھی ہو جائیے وہ دے پیچھے بھی کھڑے ہو جائیے کوئی نہیں یار وہ بھی تے قرآن پڑھتا ہے تو وہ دے پیچھے لگ پئیے اگر یہی سارا علم ہوتا کہ جناب والا ہر علم ہے تے ہر بندے دے پیچھے لگ جائیے پھر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے رب کے دعا کرتے یا اللہ علم عطا فرما صرف علم عطا فرما نہیں بلکہ نبی پاک دعا فرمایا کرتے سن اللہم انی اسألوکا علم نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا جدو علم دی بات آئی سرکار نے عرض کی تھی یا اللہ علم عطا فرما او علم جڑا علم مینوں نفع عطا کرے علم بے ادب بناوے اور نفع والا نہیں ہوتا جڑا علم بندے نو گمراہ کر دے وہ علم نفع والا نہیں ہوتا جڑا علم نبی دے عشق تو محروم کر دے وہ علم نہیں ہوتا نفع والا علم ہوئے جڑا نبی دا ادب بھی سکھاوے تے نبی دے عشق دے جام بھی پلاوے ہاں جی وہ علم ہے ساڑھے بزرگاں نے ارشاد فرمایا ادب عشق دی پہلی منزل بنا ادب مراد نہ پاوے ہو ادب عشق دی پہلی منزل بنا ادب مراد نہ پاوے ادب تو بعد عبادت کیڑی جڑی مولا تائی پہنچاوے ادب عشق دی پہلی منزل بنا ادب مراد نہ پاوے ادب تو بعد عبادت کیڑی جڑی رب تائی پہنچاوے آزم اس دے بخت سبلے جنوں ماہی گھر مل جاوے ادب تو بغیر کچھ بھی نہیں ادب اے عالم دی سب تو پہلی پہچان ہے کہ عالم بھی ہوئے تے ادب والا ہوئے اگر ان دے بچ ادب نہیں تے وہ بندہ عالم وہ عالم نہیں الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایسے ادب والے سن کہ دنیا رہتی تک آپ کے ادب دیا مثالہ بیان کی دیا جان گیا آپ کے ادب دیا باتیں بیان کی دیا جان گیا کیسا آپ دا ادب سی آپ کے کول ایک بندہ آیا آگے کہنے لگا جناب اگر نبی پاک دے دامن دے نال مٹی لگ جاوے اسی کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک دا دامن میلا ہو گیا پڑھو فتاوی رضویہ شریف آپ نے لکھیا نا نبی پاک دے دامن دے نال مٹی لگ جاوے تے تسی نبی دے دامن نو میلا دامن نہیں کہہ سکتے وہ کہتا جناب پھر کی کہاں گے آپ نے فرمایا تسی انج کہنا ہے کہ نبی کے دامن میں مٹی نے پناہ لی ہے نبی کے دامن میں مٹی نے پناہ لیا دامن مصطفیٰ میلا نہیں وہ میلا ہونا عیب ہے میرا نبی بے عیب ہے میلا ہونا تے میرا نبی بے عیب ہے اعلیٰ حضرت نے حضور دا ادب سانو سکھایا ہے کہ نبی دے دامن کو میلا نہیں کہنا بلکہ دامن مصطفیٰ میں مٹی نے پناہ لی ہے اور ایک بندہ آیا انہیں آگے جناب والا ایک آپ کے سامنے مصرع رکھیا انہیں کہا جناب اے میں مصرع لکھ کے لے آیا رسول پاک دے روزے دی شان دا میں خیال کرتے ہوئے اے مصرع لکھیا ہے ذرا اے دے اتے نظر ثانی فرماؤ انہیں لکھیا سی یوں کھڑے ہیں ستون روزہ والا کے سامنے یوں کھڑے ہیں ستون دو کھجور دے ستون سرکار دے روزہ پاک دے بالکل سامنے سن جمیں مسجد بڑھ دی گئی تبدیلی آ دی گئی
ستون کھڑے سن روزہ رسول دے سامنے، کھجور دے 2 تنے. وہ کہنے لگا جناب یوں کھڑے ہیں ستون روزہ والا کے سامنے، کھڑے ہو جیسے مجنو لیلا خیمہ لیلا کے سامنے، کھڑے ہو جیسے مجنو خیمہ لیلا کے سامنے. آپ نے فرمایا بے ادبی ہے روزہ رسول دی، جڑا کچھ تو لکھ کے لے آیا ہے اے بے ادبی ہے روزہ رسول دی. تو کہہ رہا ہے کہ رسول پاک دے روزے دے سامنے کھجور دے وہ ستونے جو کھڑے نے جی میں مجنو لیلا دے خیمے دے سامنے کھڑے نے. یہ غلط ہے، بے ادبی ہے روزہ رسول دی. اور رسول پاک دا ادب ایک پاسے، آپ نے تے روزہ رسول دا بھی ادب سکھایا ہے، روزہ رسول دا بھی ادب آپ نے سکھایا ہے. وہ کہنے لگا جناب کھڑے ہیں ستون روزہ رسول کے سامنے، کھڑے ہو مجنو جیسے لیلا خیمہ لیلا کے سامنے، یہ غلط ہے آپ نے فرمایا. وہ کہتا جناب دی تصحیح فرماؤ. آپ نے فرمایا کھڑے ہیں ستون یوں روزہ رسول کے سامنے، قدسی کھڑے ہو جیسے عرش مولا کے سامنے، قدسی کھڑے ہو جیسے عرش مولا کے سامنے. آپ نے فرمایا اے ادب ہے کہ تو اونا ستونہ دی نسبت کر اللہ دے فرشتیاں دے نال، تے روزہ رسول دی نسبت کر عرش مولا دے نال. روزہ رسول دی نسبت لیلا دے خیمے دے نال کی تھی، یہ کیڑا ادب ہے؟ تو ستون جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پسندیدہ نے انہاں نے تو نسبت کی تھی مجنو دے نال. اے ادب نہیں، ادب ہے کہ کھڑے ہو جیسے قدسی عرش مولا کے سامنے، اے ادب ہے. پھر ایک بندہ جناب والا لے کے آیا ایک مصرع، کہنے لگا جناب میں لکھیا ہے نبی دی شان وچ. کی لکھیا ہے؟ کہنے لگا شان یوسف بھی گھٹی تو اسی در پہ گھٹی. آپ نے فرمایا اے میرے نبی دی شان نہیں ہے. وہ کہنے لگا جناب پھر تسی فرماؤ کی نبی دی شان ہے؟ آپ نے فرمایا شان یوسف بھی بڑھی تو اسی در پہ بڑھی. وہ میرا نبی شانہ کٹان واسطے نہیں آیا، میرا نبی تے شانہ بدان واسطے آیا. میرا نبی شانہ بدان صرف ایک نبی دی نہیں، ہر نبی دا اسی ادب کرن والے ہاں. وہ ایک کلمہ اسی ایک نبی دا ہی پڑھتے ہیں، ادب اسی سارے نبیاں دا کرتے ہیں. سانو ساڈے بزرگاں نے سبق پڑھایا ہے، وہ مرید تسی ایک پیر دے پاوے ہوو، ادب تسی سارے پیراں دا کرنا ہے. پاوے سلسلہ قادریہ ہوئے، پاوے سلسلہ نقشبندیہ ہوئے، پاوے سلسلہ مجددیہ سیفیہ تے سلسلہ عطاریہ ہوئے، کہ پاوے جناب والا سہروردیہ ہوئے، جڑا بھی سلسلہ ہوئے اسی مرید ایک سلسلے دے ہوواں گے، اسی ادب سارے سلسلے دے کراں گے. ہاں جی یہ ساڈا سبق ہے جڑا سانو ساڈے بڑیاں نے پڑھایا. سب تو پہلے سانو پڑھایا ہی ادب جاتا ہے، اور علم دے وچ جڑا سب تو پہلا نکھار ہے وہ بھی ادب ہے. جڑا علم بندے کو بے ادب بناوے وہ علم نفع والا نہیں، وہ علم نفع والا ہاں نہیں. لوگاں نے لکھیا اپنی کتاباں وچ کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی اگر انہاں دی طبیعت وچ ایڈی سختی نہ ہوندی تے وہ دنیا تے دوسرا امام اعظم ابو حنیفہ سی. دوسرا امام اعظم ابو حنیفہ اگر انہاں دی طبیعت وچ اتنی سختی نہ ہوندی، میں کیا مسلمان انہاں دی طبیعت وچ جڑی سختی ہے وہ مومنہ واسطے نہیں سی، وہ گستاخان مصطفیٰ واسطے سی. اور اے سختی جڑی گستاخان مصطفیٰ دے نال سیدی اعلیٰ حضرت دی ہے کہ انہاں دی ذاتی نہیں سی، بلکہ اے بھی اللہ دی عطا ہے جڑی اللہ نے قرآن میں وچ بیان فرمائی ہے. والذین آمنوا معہ، اللہ تعالیٰ نے مومنہ دی شان بیان فرمائی کہ ایمان والے آپس وچ اکٹھے رہن گے. اشداء علی الکفار، کہ جڑے گستاخان رسول ہون گے کافر ہون گے انہاں دے نال شدت کرن گے، انہاں دے نال شدت والے ہون گے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے. وہ دشمن رسول ہوئے تے پھر انہاں دے نال پیار، پھر انہاں دے نال محبت. یہ تو کی نہیں بنتا کہ نبی پاک دا گستاخ تے نبی پاک دا دشمن ہوئے تے اندے نال جناب والا گٹھ جوڑ کیتا جاوے، اندے نال کوئی دوستی تے اندے نال کوئی نرم کوشش اختیار کیتا جاوے. اے نہ تے قرآن دا تقاضا ہے، نہ ہی ایمان دا تقاضا ہے، نہ ہی مسلمان دی غیرت دا تقاضا ہے، بلکہ سیدی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمان نام نہاد منافق اور ایک یہودی کافر
نبی پاک علیہ السلام نے کول گیا اپنا فیصلہ لے کے، نبی پاک نے فیصلہ یہودی دے حق وچ کر دیتا. وہ منافق کہنے لگا بھی مینوں یہ فیصلہ قبول نہیں، چل تو حضرت عمر کو فیصلہ کرواواں گے. لیکن انہوں پتہ نہیں سی وہ انہاں دی شدت جڑی ہے وہ بھی دین واسطے ہے، اور انہاں دی محبت جڑی ہے وہ بھی دین واسطے ہے. بلکہ خود نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا قیامت والے دن عرش کا سایہ نہیں ہونا، اللہ انہاں بندیاں نو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جنہ دی محبت بھی اللہ واسطے ہے، جنہ دی نفرت بھی اللہ واسطے. ہاں جی، محبت بھی اللہ واسطے، نفرت بھی اللہ واسطے. جڑا بندہ اللہ رسول واسطے کسی دے نال نفرت کرے گا اوندا بھی انہوں ثواب ملے گا، اور جڑا محبت بھی اللہ رسول واسطے کرے گا اوندا بھی انہوں ثواب ملے گا. اور مولا علی پاک ایک جنگ دے وچ تشریف فرما سن، ایک بندے نے آپ کے چہرے تے تھوک سٹ دیتی، آپ نے انہوں چھڑ دیتا. وہ کہنے لگا جناب چھڑیا کیوں ہے؟ میں تو اس واسطے حرکت کی تھی تسی مینوں جلدی مارو. آپ نے فرمایا بدبختہ تیری سوچ تیرے نال، ساڈا ایمان ساڈے نال. تو تے اس واسطے کیتا نا بھی میں تینوں چھتی مارا، اور لیکن ساڈا مارنا بھی اللہ واسطے، ساڈا بچانا بھی اللہ واسطے. وہ تو تھوک سٹی میں تینوں پاوے اللہ واسطے مار دیواں، لیکن قیامت تک میری غیرت کو یہ بات گوارا نہیں کہ کوئی بندہ اے بھی تقریر کرے کہ علی نے تا ماریا ہے، کہ علی نے چہرے تے انہیں تھوک سٹ دیتا ہے، تینوں میں تا چھڑنا پیا. کوئی بندہ اے بھی گل نہ کرے کہ اس واسطے ماریا گیا جا تینوں چھڑیا صرف اس واسطے. قیامت تک کوئی بندہ سانو اپنی ذات دا دین دار نہ کہے، سانو اللہ رسول دا قرآن. اسی اللہ رسول دے بندے ہاں، اسی اپنی ذاتی لڑائیاں نہیں لڑتے، اسی اپنے نفس دیاں لڑائیاں نہیں لڑتے. تو میری عزت نہیں کی تے میں تینوں مار دیواں، جا تینوں اس گل تو چھڈیا، تاکہ قیامت تک کوئی بندہ یہ نہ کہے علی اپنے نفس دی لڑائی لڑتا رہا. علی جدوں بھی میدان وچ اتریا اپنے رب واسطے اتریا، رب دے رسول واسطے. یہ ساڈا دین ہے اور یہ سانو ادب سکھایا گیا ہے. وہ جتھے اللہ رسول دی گل آ جاوے اوتھے پھر اپنیاں گلاں ختم، اپنیاں گلاں ختم. اور امیر المجاہدین بابا جی خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی فرمایا کرتے سن، اے جناب والا صاحبال مسجد قباء جناح چوک دے وچ گول چوک دے بالکل سامنے آپ اس مسجد وچ تقریر فرما رہے سن. اتنے ایک بندے نے آپ کے نام دا نعرہ لان واسطے بالکل آپ دا نام ہالے پکارن ہی لگیا ہے. کہندا بابا جی ہالے انہیں خادم حسین بھی نہیں کیا. آج جدو کہن لگا نا جناب والا مولویاں دے نعرے لگ ہی جاندے نے، کیڑی بڑی بات ہے، لگ ہی جاندے نے محفلاں وچ مولویاں دے نعرے. اور مولوی میرے ورگے چوڑے بھی ہو جاتے ہو میرے نام دا نعرہ بجیا. بابا جی خادم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر محفل وچ کتے بھی انہوں نے اپنے نام دا نعرہ نہیں لگن دیتا، بلکہ آپ فرمایا کرتے سن میرا اگر تسی نعرہ لانا نا تے میرا تعارف ہے کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے، نہ موسیٰ رسالت گلشن وچ کوئی سور نہ پھیرا پاوے. آپ فرماتے سن میرا تعارف ہے کہ میں علامہ نہیں دا، میں نبی پاک دے دین دا چوکیدار ہاں، نبی پاک دے در دا نوکر. سبحان اللہ. یہ میرا تعارف ہے. اور آپ نے اس منڈے نے فرمایا ہے محفل رسول پاک دیے تے نعرہ بھی رسول پاک دے لگے. ہاں آپ نے فرمایا محفل رسول پاک دیے تے نعرہ بھی، ہاں نعرہ بھی لبیک یا رسول اللہ لگے گا. یہ تے نعرہ مولوی خادم دا نہیں لگنا، یہ تے نعرہ بھی صرف رسول پاک دا لگے گا. یہ ادب ہے جڑا ادب سانو ساڈے بڑیاں نے عطا کیتا ہے، ساڈے بزرگاں نے سانو جڑا ادب سکھایا ہے. ادب عشق دی پہلی منزل، بنا ادب مراد نہ، بنا ادب مراد نہ پاوے. ادب عشق دی بس جنوں بھی جناب والا دنیا تے کوئی مقام ملیا ہے انہوں ادب دے نال ملیا ہے. ادب تو بغیر انہوں کچھ بھی، بلکہ بے ادبی تے پہلے مقام بھی برباد کر دے دی. بے ادبی جڑی پہلیاں بھی اگر بندے دے کول محنت ہون تے بے ادبی تے وہ بھی برباد کر دے دی ہے. جے کوئی میرے کو دلیل پوچھے تے سب تو بڑی دلیل اللہ دے قرآن دے وچ شیطان دی ہے جڑی خود اللہ نے بیان فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا کرو میرے آدم نو سجدہ، اے میرا خلیفہ ہے، میں انہوں نبی بنایا ہے. کہندا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں ایں دے نالوں بہتر ہاں، اینوں تو مٹی نال بنایا ہے، میں اگ دے نال بنیا، میں ایں دے نالوں بہتر ہاں. اللہ پاک نے اون دی کروڑاں سال دی عبادت نو رد کر دیتا، ضائع کر دیتا. جنت وچ پھردا سی، جنت وچوں کڈ دیتا، لعنت دا توق پا دیتا، لعنت دا توق پا کے دنیا تے سٹ دیتا. فرمایا جیڑا ساڈے نبی دا بے ادب ہے نہ جنت وچ آ سکتا ہے نہ ساڈا قرب رہ سکتا ہے. جو پہلے محنت سی وہ بھی ضائع، جیڑی پہلے عبادت کی سی وہ بھی برباد ہو گئی، وہ بھی برباد. یار ویسے کرنی نبی پاک دا صحابی نہیں بن سکیا، ویسے کرنی نبی پاک دا صحابی نبی پاک دا دیدار اپنی زندگی وچ نہیں کر سکیا.
لیکن سرکار دا ادب کرن والا سی تے بغیر ویکھے ہی نبی پاک دی دعاواں دا حصہ بن گیا. وہ کیڑا علم ہے جڑا تانوں نبی دا بے ادب بنا دے دے؟ وہ علم نہیں، علم ہوے جڑا نبی دا ادب سکھاوے، اور عالم ہوے جڑا اللہ رسول دا با ادب ہوے. رحمت رضا ایڈا سخت کیوں سی؟ او دا کسے دے نال پہلی بننے دا مسئلہ سی، یا کسے دے نال جائیداد دا مسئلہ سی، کسے دے نال کوئی مسئلہ دنیا دا نہیں سی، صرف دین دی وجہ تو سی. جدو لوگاں نے ایک گلاں کیتیاں اگر اللہ چاہے تے کروڑا محمد پیدا کر دے وے، اے اللہ دی شان بیان ہو رہی، اگر اللہ چاہے تے کروڑا محمد پیدا کر دے وے. آپ نے فرمایا بدبختو اے تسی اللہ دی شان بیان کر رہے جے، اگر اللہ چاہے تے کروڑا محمد پیدا فرما دے وے. آپ نے فرمایا نا نا، رب نے ایک ہی محمد پیدا کیتا ہے، اس تو بعد اللہ نے وہ قلم ہی توڑ دیتا ہے جن دے نال کوئی دوجا محمد پیدا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان محمد ایک کو بس، دوسری گل ہی کوئی نہیں. بلکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا اور کوئی آئینہ نہ ہمارے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. آپ فرماتے ہیں میرے نبی ایسے نبی نے، میرے نبی دا حسن ایسا آئینہ ہے کہ میرے نبی ورگا نہ تے ساڈے خیالہ وچے تے نہ ہی اللہ تعالیٰ دے کارخانے وچے. رب نے کوئی دوسرا محمد پیدا نہیں فرمایا، اور نہ ہی اللہ پاک نے دوسرا محمد پیدا فرمانا ہے. کیوں؟ اللہ نے فرما دیتا بلا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ میرا نبی آخری نبی ہے، سرکار تو بعد کوئی نبی نہیں آنا. یہ بات بیان کر کے کی لوگوں نے دس رہے ہو کہ سرکار تو بعد بھی کروڑا نبی آ سکتے ہیں؟ ایک ہی لوگوں نے دے رہے ہو. آپ نے فرمایا نا نا، یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ اگر اللہ چاہے تے کروڑا، اگر اللہ چاہے تے کروڑا، یہ گل کرنی نہیں، بلکہ اللہ نے کوئی اور محمد نہ پیدا کیتا ہے تے نہ پیدا کرنا ہے. یہ گل کرنی، یہ گل کرنی، نہ پیدا کیتا ہے تے نہ ہی پیدا، نہ پیدا کیتا ہے تے نہ ہی پیدا. یہ تے تسی انہاں نوں ہوا دے رہے ہو جڑے سرکار تو بعد ہوراں نوں نبی کہندے نے. آپ نے فرمایا ساڈا عقیدہ ہے ختم نبوت ایڈا کمزور ایڈا ماڑا نہیں. ساڈے نبی تو بعد کسی اور نبی دا کدے تصور بھی پیدا ہو سکتا نہیں، کسی اور نبی دا خیال بھی آ سکتا نہیں، میرے نبی ورگا حسین و جمیل کوئی اور پیدا ہو سکتا نہیں. بلکہ سیدی حسان بن ثابت سرکار کے سامنے بیٹھ کے یہ بیان فرما دے نواسانو من کا لم ترکت وینی باجمالو من کا لم تلد النساء خلقتا مبرہم من کلی کانکا قد خلقتا کما تشا. آپ فرما دے یا رسول اللہ تاڑے جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. میری آنکھ تاں دیکھے نا جے کسی عورت نے تاڑے ورگا پیدا کیتا ہو. سبحان اللہ، کسی عورت نے تاڑے ورگا پیدا کیتا ہو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. اور جب لوگاں نے باتاں کی تھی نا بھی اللہ چاہے تے پیدا کر سکتا ہے، آپ نے فرمایا لم یأت نذیر فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شاہد و سرا جانا. آپ فرماتے ہیں لم یأت نذیر فی نظر. اور آپ نے علم دا کمال دیکھو، ایک نعت ایک مصرع تے 4 زباناں وچ آپ نے بیان فرمایا. 4 زباناں. لم یأتی نذیر کا فی نظر عربی مثل تو نہ شد پیدا جانا فارسی، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہندی، اے تجھ کو شہید و سرا جانا اردو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے عالم اے علم، لوگوں نے کیا اللہ چاہے تے پیدا کر سکتا ہے. آپ نے فرمایا لم یأتی نذیر کا فی نظر، ہرگز میری آنکھ رسول پاک ورگا کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتی. مثل تو نہ شد پیدا جانا، وہ تاڑے ورگا مثل اللہ نے پیدا ہی نہیں کیتا. جگ راج کو تاج ترے سرسو، اور دوما جہانہ دی بادشاہی اللہ نے توانو عطا فرمائیے. اے تجھ کو شاہد و سرا جانا، دوما جہانہ دے بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ نے توانو ہی بنایا. سبحان اللہ. اے علم، سرکار تو بعد کسی اور دا تصور بھی پیدا ہو سکتا نہیں پیدا ہو سکتا. یہ جنہاں نے یہ عقیدے بیان کیتے اعلیٰ حضرت انہاں واسطے سخت ہوئے نے، انہاں واسطے امام احمد رضا بریلوی سخت ہوئے نے کہ جڑے سرکار دے غلام نے انہاں واسطے نہ سرکار دے غلاماں واسطے نہ سرکار دی آل واسطے، بلکہ انہاں دا تے ادب کر کے امام احمد رضا بریلوی دسیا کہ ادب اینج ہوندا ہے. ایک سیدزادہ
آپ ایک محفل سے جا رہے سن تے پہلے دور میں پالکی تے اٹھا کے ڈولی تے اٹھا کے خطیب نو لے کے جایا کرتے سن. آپ نو ڈولی دے پالکی دے وچ اٹھا کے لے کے جا رہے سن. تھوڑا جا بند گیا نے آپ نے فرمایا ڈولی تھلے رکھو. ڈولی تھلے رکھی, آپ ڈولی جو باہر آ گئے. آپ نے باہر آ کے فرمایا جنہ چارہ نے ڈولی چکی سی پالکی چکی سی ذرا میرے سامنے تے تشریف لے آؤ. چارے مزدور آپ کے سامنے آ گئے. مزدور سن نہ مزدوری کرتے پے سن, آپ کے سامنے آ گئے. آپ نے چارہ نے مخاطب کر کے فرمایا تواڈے چارہ وچوں سید کیڑا ہے؟ تواڈے چارہ وچوں سید کیڑا ہے؟ چارے خاموش, کوئی بھی نہیں بولیا. آپ نے فرمایا اوے سید زادے تینوں تیرے نانے دا واسطہ بول کے دا سید کیڑا تواڈے چارہ وچوں؟ ایک نوجوان کمزور جا بدن, ماڑی جیسے خستہ جی حالت, پرانا جا لباس, کہنے لگا جناب مزدوراں کو ذاتہ تے نہیں نہ پوچھی دیا. مزدوراں کو ذاتہ تے نہیں نہ پوچھی دیا. میں مزدوری کرتا پیا. کیوں تسی لوکاں دے وچ پوچھ رہے ہو؟ میں سید ہاں, میں نواسہ رسول ہاں, میں نبی دی آل ہاں. سید اعلیٰ حضرت فوراً انہوں نے قدمہ دے وچ, اور امام احمد رضا بریلوی کوئی پنڈ دے مولوی چھوٹے جے مولوی دا نام نہیں, برے صغیر پاک و ہند دے سب تو بڑے مفتی دا نام امام احمد رضا بریلوی ہے. سبحان اللہ. سب تو بڑے عاشق رسول دا نام امام احمد رضا بریلوی ہے. اور 1000 نعت نبی پاک دے عشق دے سمندر دے وچ گوتے کھا کے لکھن والے دا نام امام احمد رضا بریلوی ہے. اور نبی پاک دا حق غلامی جنہیں اپنی حیثیت کے نال ادا کیتا ان دا نام امام احمد رضا بریلوی ہے. اور جنہوں نبی پاک دن بھی اپنے دیدار عطا کیتے, راتی بھی اپنے دیدار عطا کیتے, اور کھلی اکھاں دے نال نبی پاک جنہوں اپنے دیدار عطا کیتے ان دا نام امام احمد رضا بریلوی ہے. سبحان اللہ. ہاں, آپ وہ سید زادے نے قدمہ دے وچ بیٹھ گئے. قدمہ دے وچ آپ نے ہاتھ رکھ کے آکھیا او سید زادے مینوں معاف کر, او سید زادے مینوں معاف کر. وہ کہنے لگا جناب کیوں میری مزدوری وچ لت مارتے؟ میں تے مزدوری کردا پیا, رزق حلال بھی تے عبادت ہے نا, میں تے رزق حلال کمانا پیا, اپنی مزدوری کرنا پیا. آپ نے فرمایا سید زادے تیری مزدوری تیرے نال, تیری سوچ تیرے نال, تیرا نظریہ تیرے نال, لیکن مینوں بھی صرف سمجھانا. جدو قیامت والے دن میرے نبی نے میرے کو پوچھ لیا, دس احمد رضا تینوں میں اپنی آل دے کے آیا سا, تو میری آل دے نال کی سلوک کیتا تے کیڑی زبان دے نال کماں گا؟ تہاڈی آل دے کندھے تے میں سواری کردا رہا, اے میرے کولوں نہیں اوتھے کیا جانا. اس تو پہلے کہ میرے کولوں سرکار پوچھن مینوں معاف کرو, مینوں معاف کرو تسی. وہ سید زادے نے مجبوراً جویں بھی آپ نے فرمایا جا معاف کیتا جناب, تانوں معاف کیتا, ہن اٹھو جلدی دے نال اٹھو, تانوں معاف کیتا. احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے سید زادے اے تے تو معافی دیتی ہے نا, میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی معافی واسطے تھوڑی جی محنت اور کراں, تھوڑی جی کوشش اور کراں. آپ نے فرمایا جناب ہن کیڑی کوشش کرنی؟ سید زادے نے آکھیا, آپ نے فرمایا میری کوشش اور میرے دل دی تسلی کہ مینوں معافی مل گئی ہے وہ ایویں ہونی ہے, ڈولی وچ تسی بہو تے احمد رضا اپنے کندھے تے تانوں اٹھا لے. سبحان اللہ. یہ کوئی سخت بندے دا کام ہے؟ سخت بندے ایویں نہیں ہوندے نے. ہاں, یہ ایماندار بندے دی علامت ہے, وہ اللہ دے قرآن دے نال بھی پیار کرے گا تے اللہ دے نبی دی آل نال بھی پیار کرے گا. یہ مومن بندے دی علامت ہے. اور سانو امام احمد رضا بریلوی نے جویں نبی پاک دی آل دے نال پیار سکھایا, ایویں نبی پاک دے دشمناں دے نال سامنے سینہ تان کے کھڑا ہونا بھی سکھایا. ہاں, نہ سر جھکا کے دیے نہ منہ چھپا کے دیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے دیے, 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا, ہم ان کے ساتھ جیے جو شمع جلا کے دیے. یہ سارا عقیدہ جڑا سانو سارے بزرگاں نے عطا فرمایا. احمد رضا سخت ہے سی تے دین والے واسطے نہیں سی, دشمنانے دین واسطے سی, گستاخانے رسول واسطے سی. یہ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اللہ چاہے تے کروڑا محمد پیدا فرما دے. آپ نے فرمایا نا نا یہ گل نہیں کرنی. اور یہی عقیدہ سانو صحابہ رسول نے عطا فرمایا. باسن من کا لم ترکت کوئی نہیں, باجملو من کا لم تالے دن نساء, تاڑے ورگا حسین و جمیل کوئی بھی دنیا تے نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ تاڑے ورگا کسی عورت نے اج تک پیدا کیتا نہیں. بس گل ختم ہو گئی. صحابی رسول جڑے سامنے ویکھ کے بیان کر رہے ہیں انہاں دی منیے, یا جڑے اج اپنی عقلوں بھی پیدل ہے نے انہاں دی منیے. کنہاں دی منیے؟ جنہاں نے ویکھ کے بیان کیتا ہے. کدی گواہی بہت ہی قابل قبول ہوئے گی حضرت جی, جڑا موقع تے موجود سی یا جڑا دور سی؟ جڑا موقع تے موجود ہوئے, جڑا موقع تے موجود ہے وہ کہہ رہا تاڑے ورگا کسی عورت پیدا کیتا ہی نہیں, تے ساڈی اکھ نے تاڑے ورگا دیکھیا ہی نہیں.
جڑے سامنے بیٹھ کے گواہیاں دے رہے ہیں انہوں نے منیے یا پھر سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھ والا تیرے جلووں کا نظارہ دیکھے دیدہ پور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے آپ فرماتے سن اکھ والے تواڈے جلوے دے نظارے کر سکتا ہے جڑا ہے ہی دل دا انا انہوں کی پتہ لگنا تواڈے جلوے کی نے تواڈے نظارے کی نے یہ لوگوں نے بیان کیتا کہ جس کا نام محمد ولی ہو اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ لوگوں نے بیان کیتا جدو ایویں دی گل ہوئے تے پھر جڑا غیرت مند ایماندار ہوئے وہ کڈا کو میٹھا تے ٹھنڈا ہوئے گا صرف اینا پتہ لگا وہ منافق دے بارے کہ نبی دا فیصلہ نہیں انہیں منیا وہ جڑا نال جڑا سی کافر یہودی انہیں کیا حضرت عمر کو کہہ لگا جناب فیصلہ اپنا کرن تو پہلے میری گل سن لیا جے کہ نبی پاک نے فیصلہ میرے حق وچ کیتا یہ بات ہے آپ نے تلوار پکڑی تو لا دیتی آپ نے فرمایا جنوں میرے نبی دا فیصلہ چنگا نہیں لگدا سانوں دا جینا بھی چنگا نہیں لگدا ہن کوئی بندہ کہے ابھی حضرت عمر نے چنگا نہیں کیتا ہے کسے دی ضرورت حضرت عمر دے فیصلے دے اوتے کوئی بندہ اکھ اٹھاوے کوئی بندہ اپنی زبان کو حرکت دے ہن سانوں بھی سمجھاؤ یہ کیڑی دلیل سی جے نال حضرت عمر نے اودی تون اتار دیتی میں کہا جناب جڑا نبی پاک دا گستاخ ہوے اون دے نال سختی کرنا اے بھی اللہ دے قرآن دا حکم ہے تے ایمانداراں دی علامت ہے جدو لوگوں نے کہا نا محمد علی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ حضرت امام احمد رضا بریلوی بولے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بولے آپ نے فرمایا ہوئے چلو باقی کوئی نہیں عقل دا استعمال تے نہیں چلو رب دا قرآن ہی پڑھ لے دے اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے دے وچ ارشاد فرمایا فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ بھی تہاڈا مولا ہے وجبریل جبریل بھی تہاڈا مولا ہے فرشتے بھی تہاڈے مولا نے اور کل مومنین وصالح المؤمنین اور جتنے مومنین نے یہ بھی تہاڈے اوے جڑا انہاں دا کلمہ پڑھ کے ایمان والا ہوئے وہ بھی تہاڈا مولا ہے یہ جندا کلمہ پڑھ کے جدے دین دی برکت دے نال مومن نو ایڈی شان مل گئی ہے دس پھر اس نبی دی شان دا عالم ہے کیا بات تسی کہندے ہو کہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اور سرکار دی چاہت نو تو پڑھیا تے ہوتا نا دوسرا پارا پہلا صفحہ پہلا رکوع اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها نبی پاک 4 رکعتاں والی نماز پڑھ رہے ہیں 2 رکعتاں ہو گئیاں 2 رکعتاں باقی نے دل دے وچ خیال پیدا ہویا دل دے وچ چاہت پیدا ہوئی کاش کعبہ جڑا ہے قبلہ وہ کعبہ بن جاوے بیت المقدس تو کعبہ ساڈا جڑا وہ قبلہ بن جاوے خانہ کعبہ ساڈا قبلہ بن جاوے دل دے وچ چاہت پیدا ہوئی فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج دیتا فرمایا جا کے میرے محبوب نو کہو کہ اگر تہاڈی یہ چاہت ہے کہ قبلہ بدل جاوے تو پھر تسی اپنا رخ بدل دیو اسی قبلہ بدل دیواں گے سبحان اللہ بڑا تفسیر روح البیان علامہ محمود آلوسی نے حدیث قدسی نقل فرمائی ہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب سارے جہان والے چاہتے ہیں کہ میں رب نہ تو راضی ہو جاؤں میں رب ہو کے چاہنا تو محمد میرے تو راضی ہو جاؤں سید اعلیٰ حضرت نے پھر وہ بھی قرآن کی آیت یہ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حدیث قدسی انہاں دونوں کو اپنے سامنے رکھ کے بیان کیتا وہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اے نبی پاک دا اس کے جڑا امام احمد رضا بریلوی نے سانو دیتا ہے اے نبی پاک دی غلامی ہے اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہونا جڑا حق ادا کیتا جا سکتا ہے وہ امام احمد رضا نو پڑھ کے کیتا جا سکتا ہے امام احمد رضا دی مخالفت کر کے ہاں امام کوئی بندہ ہو سکتا ہے امام احمد رضا نو مننا یہ کڑا ساڈے دین وچ کوئی ضروری ہے میں کہا امام احمد رضا نو نہیں مننا امام احمد رضا نے جویں قرآن حدیث منوایا ایویں قرآن حدیث نو مننا ہے سبحان اللہ ایویں قرآن حدیث نو مننا ہے اے جو قرآن حدیث نو مننا ہے جویں امام احمد رضا مان کے منوایا ہے اے جو مننا ہے وہ کہنے آ کہ ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ نے فرمایا تینوں مصطفیٰ دی چاہت دا پتہ ہی کوئی نہیں مصطفیٰ دی چاہت ہوئے مصطفیٰ دی چاہت ہوئے تو پھر جناب والا ہوتا کوئی بولنا پڑے بلکہ نبی پاک دے صدقے ہر کلمہ پڑھن والے دی دعا دا کی ملے
خود نبی پاک نے بیان فرمایا. حالے تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی بھی کہ کئی نبی دیا دعاواں قبول نہیں ہوئی, کئی نبی دیا دعاواں قبول نہیں ہوئی. حالے تک تو یہ سمجھ نہیں آ رہی بھی نبی دی دعا ہوئے تو پھر قبول نہ ہوئے. نبی دی دعا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میرا مومن امتی دعا کرے اللہ ان دی دعا نو کدے رد, اللہ ان دی دعا نو کدے بھی رد. ہاں اس دعا دیاں کن صورتاں نبی پاک نے بیان فرمائیاں. ایک صورت کہ جیڑی انہیں دعا کی ہے اللہ انہوں وہی شے عطا کرتا ہے جیڑی انہیں منگی ہے. دوسری صورت جیڑی وہ شے منگدا پیا انہوں پتہ نہیں وہ شے اندے واسطے چنگی نہیں, وہ شے اندے واسطے چنگی نہیں. اللہ پاک انہیں وہ دعا کی ہے, اللہ پاک انہوں وہ شے اندے بدلے عطا کرتا ہے جیڑی اندے واسطے چنگی ہے, جیڑی اندے واسطے چنگی ہے. تیسری صورت انہوں نہ کہ وہ شے ملتی ہے جیڑی انہیں منگی ہے, نہ انہوں نے بدلے کوئی شے ملی ہے. نبی پاک فرمایا تیسری صورت یہ ہے قیامت والے دن اللہ پاک ان کی دعا دے بدلے ثواب عطا فرمائے گا جیڑا اپنی نیکیاں وچ اضافہ کر دے. کوئی نبی پاک دے صدقے نبی پاک دے کسی غلام دی دعا رد نہیں ہوتی. تسی کہندے نبی دی کئی دعاواں قبول نہیں ہوئیاں, پھر سانو امام احمد رضا پڑھنا پیندا ہے. امام احمد رضا میرے بریلی بولے اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا, اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا. کوئی نبی پاک نو اللہ تعالیٰ دی جڑی شان قبولیت ہے نا وہ بھی نبی پاک دی دعا نو اگے آ کے ملتی ہے جدو نبی پاک دی دعا رب دی بارگاہ وچ پہنچدی. اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. آپ فرماتے ہیں رب دی قبولیت بھی اگے آ کے ملتی ہے جدو میرے نبی دی دعا عرش والے پہنچدی. اے امام احمد رضا بریلوی نے سانو عقیدہ عطا اور امام احمد رضا بریلوی پھر میں دس دیا یہ کسی عام بندے دا نام نہیں, بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے عاشق رسول. لوگوں نے نبی پاک دے بارے بڑیاں بڑیاں گلاں کیتیاں. آپ نے فرمایا اور علامہ اقبال نے آپ دے بارے علامہ اقبال نے لکھا ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں احمد رضا نے جڑے پاسے بھی لکھیا نا تے کمال کر دیتا ہے, حق ادا کر دیتا ہے لکھن والا. اسی چھوٹے چھوٹے ہونے سن نا جی, چھوٹے چھوٹے تے سکول دے وچ نا سکولاں وچ ایک حمد پڑھائی جاتی سی. حمد وہ حمد کیڑی سی؟ سکول دے وچ بچے شاید حالے بھی پڑھتے ہو. رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنی. یاد ہوگی کسی نے یہ سکولوں میں حمد پڑھائی جاتی سی کتابوں میں, یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہو رہی ہے. رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی, رب کا شکر ادا کر تایا جس نے ہمارا بیل بنایا, رب کا شکر ادا کر مائی جس نے ہماری بھینس بنائی. یہ حمد ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی آپ بولے وہی رب جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا. اعلیٰ حضرت نے بھی اللہ کی حمد بیان فرمائی. اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں وہی رب جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. بندہ نے لکھا جناب اللہ رسول تو علاوہ کسے کو منگنا حرام ہے, اللہ رسول تو علاوہ کسے کو منگنا حرام ہے. اللہ حضرت نے فرمایا بدبختو قرآن میں پڑھو, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کوئی جن نے اپنی جان تے ظلم کیتا, کوئی جن نے اپنی جان تے ظلم کیتا, انہوں نے اللہ کو معافی چاہیے. جاؤ میرے نبی دے در تے میرے نبی نو جا کے کہو کہ یا رسول اللہ ساڈی اللہ دی بارگاہ وچ سفارش کرو, جدو میرا رسول تہاڈی سفارش کرے گا میں تانوں معاف کر دے گا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. اعلیٰ حضرت بریلی امام احمد رضا اور بابا جی خادم صاحب گجوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے سن جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. ہوتے ایسے کریم نے
ایسے سکینے منگتے کو خیر پا کے کہتے ہیں اللہ تیرا بھلا کرے. انہوں کو اللہ کو علاوہ کسی کو منگنا اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اما السائل فلا تنہر. ہے میرے رسول تہاڈے کول جڑا بھی منگن والا آوے انہوں جھڑکنا نہیں, جڑا بھی منگن والا آوے انہوں جھڑکنا. انہاں دا بس نہیں چلتا, نہیں تے اللہ نو سمجھان ٹر پے. حقیقت ہے بس نہیں چلتا. یار اگر اللہ رسول تو علاوہ کسی کو منگنا جائز نہ ہوتا تو اللہ فرماتا محبوب جڑا تیرے کو منگن آوے انہوں میرے بلے ٹوری, انہوں میرے بلے ٹوری. لیکن اللہ پاک نے فرمایا محبوب جڑا منگن والا آوے انہوں جھڑکنا, انہوں جھڑکنا نہیں. نہیں جھڑکنا دا مطلب پتہ کی ہے, وہ جڑا منگن والا آوے انہوں جھڑکنا نہیں بلکہ جڑی شے منگے انہوں دتی جائے. خزانے میرے نے منڈی تو جا, خزانے میرے نے منڈی, خزانے میرے نے منڈی جا. ہاں نہ ہی جھڑکنا اے مطلب ہے محبوب جڑا آوے تیرے کول جو منگے خزانے میرے نے بڑھن دی ڈیوٹی تیری لگ گئی ہے. تاں تے نبی پاک نے ارشاد فرمایا انا قاسم واللہ یوتی, میرا اللہ عطا کرن والا ہے تے میں اگے تقسیم کرن والا ہوں. پھر لوگوں نے لکھا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مار کے مٹی ہو گئے. یہ انہوں نے عقیدے بیان کیتے اور لوگوں کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کی تھی کہ نبی پاک نعوذ باللہ مار کے مٹی ہو گئے. امام احمد رضا بریلی بولے اوے اللہ دا قرآن تے پڑھو, اوے اللہ دا قرآن پڑھو, رب دے قرآن تے اللہ نے خود سارے جواب دیتے نے. آپ نے فرمایا ولل آخرۃ خیر لک من الاولی, اللہ دا اپنے نبی دے نال وعدہ ہے تہاڈی ہر آن والی گھڑی پچھلی گھڑی نالو, پچھلی گھڑی نالو, اوے پہلی گھڑی نالو تہاڈی ہر آن والی گھڑی بہتر ہوئے گی, افضل ہوئے گی. اوے دسنا اوے بعد والیاں گھڑیاں اللہ فرما رہا ہے پہلے والیاں نالوں بہتر ہونگیاں. پہلے نبی نو زندہ آکھو, جڑیاں گھڑیاں بہتر ہونیاں نے انہاں گھڑیاں وچ تسی مردہ آکھو. پہلیاں گھڑیاں زندہ تے جڑیاں بعد والیاں پہلیاں نالوں بہتر ہے انہاں نو مردہ. یہ کیڑا تقاضا ہے؟ یہ رب دے قرآن کی مخالفت ہے. آپ نے 2 باری قسم اٹھا کے فرمایا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. آپ فرما دینے ہوئے اللہ دی قسم ہے, اللہ دی قسم ہے ساڈا نبی اج بھی زندہ ہے. ساڈے چشم عالم تو سرکار چھپ گئے نے ورنہ ساڈا نبی اج بھی زندہ ہے. سبحان اللہ. ہاں جی یہ عقیدہ سانو امام احمد رضا بریلوی عطا فرمایا ہے. اور جڑا بندہ علم پڑھ کے بے ادب ہو جاوے وہ بندہ نہ تے عالم ہے نہ ہی اوندا علم نفع والا ہے, نہ ہی اوندا علم, نہ ہی اوندا علم نفع والا ہے. جڑا کہ نبی دی بھی دعا قبول نفع والا اوندا علم نفع والا. جڑا کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مر گیا ختم ہو گیا سمجھو بھی اوندا علم نفع والا, اوندا علم نفع والا. جڑا نبی پاک دی بے ادبی کرے سمجھو اوندا علم نفع والا. جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اختیار تے انگلی اٹھاوے سمجھو اوندا علم نفع والا. علم اور نفع والا ہے جڑا نبی پاک دا ادب بھی کرے تے نبی پاک دا عشق بھی رکھے. نبی پاک دا ادب سکھاوے بھی تے نبی پاک دے عشق تے جام اگے پلاوے بھی. وہ نبی پاک دا سچا تے سچا غلام ہے تے وہی عالم ہے تے وہی علم نفع والا ہے. ٹھیک ہے, یہ عقیدہ بھولو گے تے نہیں, یہ عقیدہ بھولو گے تے نہیں انشاءاللہ. بڑے فتنے اٹھتے پڑے, بڑے فتنے اٹھتے پڑے, قسم خدا پاک دی بڑے فتنے اٹھتے پڑے. لیکن انہاں فتنے کو بچن واسطے ضروری ہے تسی اپنے علماء دے نال جڑ جاؤ, علماء دے نال جڑ جاؤ. وہ جناب وہ فلانے بندے نے تقریر کی تھی, مینوں تے 3 دن ہو گئے ایک بندہ ہی نہیں میں سمجھا سکیا. انہیں فلانے نے تقریر کی تھی, وہ فلانے نے تقریر کی تھی. وہ کتاباں میں سارا کچھ موجود ہے, وہ تقریراں میں بھی سارا کچھ موجود ہے, لیکن ہر علم نفع والا, ہر تقریر عشق رسول والی, ہر بندہ کامیاب نہیں. کیڑی قسم چک کے میں تانوں آکھاں بھی ہر بندہ جناب والا کامیاب ہے, ہر علم نفع والا علم ہے. جدو اللہ دا قرآن فرما رہا ہے جو دلو بھی کثیرہ و یہدی بھی کثیرہ, ایسے قرآن نو پڑھ کے کئی ہدایت پا گئے, ایسے قرآن نو پڑھ کے کئی گمراہ ہو گئے. وہ جنہاں نے بتاں والیاں تا پڑھ کے وہ نبیاں والیاں تے لائیاں وہ گمراہ نے. جنہاں نے بتاں والیاں تا جڑے بتاں دی عبادت کرتے سن اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب انہاں نوں پوچھو نا بھی یہ تانوں کی دے سکتے ہیں, یہ تے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. انہاں کولوں پوچھو یہ تے اپنا آپ نہیں بچا سکتے. یہ اللہ نے فرمایا بتاں واسطے. سانوں لوکاں نے تقریراں کر کے دسیا بھی ولی کچھ نہیں کر سکتے, ولی کچھ نہیں کر سکتے. سائیں توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے سن, ایک بندہ آیا کہنے لگا بھی نبی پاک کی میں درخت کو اپنے کول بلا لیا. سائیں توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمان
کے اور سامنے درخت ہے ایویں نبی پاک بیٹھے سن نبی پاک نے فرمایا درخت نو ادھر آ ادھر آ سائیں توکل صاحب بیٹھے سن جڑا مسجد دے باہر درخت سی وہ ٹر پیا نبی پاک کی گل نہیں توکل شاہ مالوی کی گل ہے آپ نے فرمایا انج نبی پاک نے درخت نو اشارہ کیتا وہ جڑا موجودہ درخت سائیں توکل شاہ مالوی کی مسجد دے باہر کھڑا سی وہ ٹر پیا آپ کی جدو نظر پئی نا بھی درخت مسیح تو انہوں آتا پہ مسجد والے آپ نے اندر والے اشارہ کر کے فرمایا تینوں میں آخیا کو نہیں میں تے نبی دا مسئلہ سمجھانا پیا میں تے مسئلہ سمجھانا پیا بھی ایک نبی نے اشارہ کیتا تے درخت اسے ویلے اپنی جڑا پٹ کے آ گیا وہ میں تینوں نہیں نہ بنایا وہ ساڈے علماء نے فرمایا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا کہنا کیا بھی نبی بھی ساڈے ورگے نے نبی بھی بشر نے اعلیٰ حضرت فرما دے رہے سب سے اولا والا ہمارا نبی اپنے ورگا نہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ یہ عقیدہ رکھنا ہے ساڈے ورگا نہیں سارے والا یہ سانو عقیدہ عطا فرمایا انشاءاللہ تعالی عقیدہ اعلیٰ حضرت اور جو اعلیٰ حضرت نے سانو قرآن حدیث سمجھایا اسی اعلیٰ حضرت نو اسی تاں مننے ہیں کہ انہیں اللہ رسول نو انج منیا ہے جویں اللہ رسول دی منشا ہے جویں اللہ رسول دی منشا ہے اللہ پاک سانو سارے نو ایویں منن دی توفیق عطا فرمائے جویں سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا اللہ پاک عمل دی توفیق